کرم ہو یا حسین، نظر کرم ہو یا حسین۔ ہم اور آپ سن رہے تھے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ زمین خان آسمان خان زمانہ مہمان، عالم فرماتے ہیں زمین خان آسمان خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا تیرا تیرا، یعنی ساری دنیا کو دیتا رب تعالی ہی ہے، مگر آپ دیکھیں جس کے صدقے میں دیتا ہے اس کا صدقہ اس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے اپنے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خانے گیری پر جب جلوہ گر کیا تو آپ دیکھیں آج ہم اور آپ یہاں پر جلوہ گر ہیں وہ مسجد کی افتتاح کے لیے ہیں، ایک اللہ کے گھر کی افتتاح کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جلوہ گر ہیں، اور اس محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ کے گھر ان گھر کو جتنا اچھا بنایا جائے، جتنا اس میں پیسہ لگا دیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ یہ ایسے گھر ہیں اور یہاں پر جو لگایا جاتا ہے اور جو خرچ کیا جاتا ہے یہ خرچ نہیں ہوتا بلکہ یہ اکٹھا ہو جاتا ہے میدان محشر کے لیے، ہماری دنیا میں بھی کام آئے گا اور انشاءاللہ مرنے کے بعد میدان محشر میں بھی ہمارے یہ کام آتے ہوئے نظر آئے گا۔ حضرات محترم میں اپنی بات کو زیادہ لمبی نہیں کرتا، وقت کی بڑی قلت ہے۔ اب نعت شریف کے بعد آئیے میں تقریر کے لیے دعوت سخن دینا چاہتا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا عتیق رجا صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی اپنی نورانی خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے آنے والے مہمان کا نعرہ تکبیر سر سے استقبال کریں، لگائیں زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، زور سے لگائیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کبھی ہم عرف کبھی ہم آہ کبھی فریاد کرتے ہیں، کبھی ہم عرف کبھی ہم آہ کبھی ہم فریاد کرتے ہیں، حضرت آپ کیوں نہیں آتے آپ کو سب یاد کرتے ہیں۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، خطبہ مسمونہ کے بعد میں نے قرآن مجید والفرقان حمید کی آیت کے کچھ الفاظ کی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ بیان کرنے سے قبل میں مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار حضور نور شافعی منشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بابا سے بلند اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید والفرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھے سے پیش آؤ۔ حضرات محترم، جب ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے یا ہمارے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، بہت سے لوگوں نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے مسجد میں دیا ہوگا ماشاءاللہ، تاکہ انہیں جب آپ نعرے تکبیر، اللہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت زندہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ایصال ثواب کے لیے مسجد میں پیسہ دیا، یہ انہی لوگوں نے دیا جو لوگ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ انہیں دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود بھی ان کے لیے ثواب جاریہ کی نیت سے ان کے لیے خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب مسجد قائم رہے گی، اس میں نماز پڑھتے رہیں گے لوگ، تو اس کے والدین کو ثواب ملتا رہے گا۔ حضرات محترم، جب ماں باپ نیک اولاد دنیا میں چھوڑ جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے، لیکن اگر ماں باپ دنیا میں اپنی اولاد اگر نیک نہیں چھوڑ جاتے تو دنیا کی جو ان کی دنیا میں اپنی اولاد کی جو اس نے تربیت کی اور اچھے طریقے سے تربیت نہ کر پایا، پرورش نہ کر پایا، نیک نہ بنا پایا، تو کل قیامت کے دن بھی اس کی پکڑ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرات محترم، جب ماں باپ اپنی اولاد دنیا میں نیک چھوڑ کر کے جائیں گے تو بروز محشر جب ان کا بیٹا یعنی کہ ان کے باپ دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ان کی اولاد اگر نیک کام کرتی ہوئی نظر آئے گی تو ماں باپ کو ثواب ملتا ہوا نظر آئے گا، اور یہ وہی لوگ ہوں گے جو ماں باپ سے محبت کرتے ہوں گے، جو دین سے وابستہ ہوں گے۔ اگر دین سے وابستہ ہوں گے تو ماں باپ کی اہمیت انہیں سمجھ آئے گی، ماں باپ کی قدر کرتے ہوئے نظر آئیں گے ماں باپ کیا چیز ہے۔ حضرات محترم، ماں باپ وہ ہیں کہ اگر اولاد کے حق میں اپنا ہاتھ اٹھا کر کہہ کر اس کے حق میں دعا کر دیں تو دنیا کے تمام لوگوں کی دعا ایک طرف اور ماں باپ کی دعا ایک طرف، تمام لوگوں کی دعا پر ماں باپ کی دعا بھاری بھاری ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن آج ہمارا عالم کیا ہے، ہم انہی ماں باپ کو تکلیف دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر باپ اپنے بیٹے کو آواز دے رہا ہے تو اپنے باپ کی آواز سے بلند آواز دیتا ہوا بیٹا نظر آ رہا ہے۔ کائیں کائیں بھی نیک عمل کرتے رہو، کتنا بھی قرآن پڑھتے رہو، کتنے بھی لوگوں کی مدد کرتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، لیکن اگر تمہارے نیک عمل تمہارے کھاتے میں ہے اور اگر باپ نے آواز دیا، ماں نے آواز دیا اور آپ نے اپنے ماں باپ کی آواز سے بلند آواز نکال کر کے جواب دیتے ہوئے نظر آئے تو آپ کے تمام نیک عمل غارت کر دیے جائیں۔ لیکن محترم، آج ہمارا عالم کیا ہے، آج ہم ماں باپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بتائیے کہ ایک انسان وہ ہے کہ چھت پر سے گزر رہا ہے اور ماں باپ کا فرما بردار بھی، لیکن جیسے ہی چھت پر سے گزر رہا ہے چھت کی تھوڑی سی مٹی نیچے گر جاتی ہے، اس نے سمجھا کہ یہ مٹی میری ماں کے اوپر گر رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ ایک پہاڑی پر چلا جاتا ہے، جانے کے بعد عبادت کر رہا ہے، ایک سال نہیں 750 سال عبادت کرتا رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی بارگاہ میں التجا کی، پروردگار عالم اس وقت تک تیری عبادت کرنے والا میں
تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد جاؤ فلاں پہاڑی پر چلے جاؤ، اور جانے کے بعد دیکھو حضرات محترم حضرت داؤد علیہ السلام اس پہاڑی پر پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، اس کے جسم کی تمام ہڈیاں دکھ رہی ہیں حضرات محترم۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جیسے ہی پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عبادت کر رہا ہے۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کتنے سالوں سے عبادت کر رہا ہے؟ حضرات محترم تو اس نے کہا میں 750 سال سے عبادت کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک بار میں اپنے چھت پر سے گزر رہا تھا، اسی چھت کے نیچے میری ماں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس چھت سے کچھ مٹی میری ماں کے اوپر گر گئی ہے، اس کی وجہ سے میں رب کی عبادت کر رہا ہوں، رب بھی راضی ہو جائے اور میری ماں بھی راضی ہو جائے۔ حضرات محترم 750 سال تک عبادت کرتا رہا، کیوں؟ رب بھی راضی ہو جائے، اس کی ماں بھی راضی ہو جائے حضرات محترم۔ لیکن اب دیکھیے کہ اس انسان حضرت داؤد علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ میری ماں کا کیا حال ہے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ماں تو دنیا سے انتقال کر چکی ہے اور رب بھی راضی ہے، تیری ماں بھی راضی ہے، لیکن جس چھت سے تو گزرا تھا اس چھت کے نیچے تیری ماں نہیں بیٹھی تھی بلکہ الگ بیٹھی تھی، وہ مٹی تیری ماں کے اوپر نہ گری تھی۔ حضرات محترم جب اس نے کہا، جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تیری ماں کے اوپر مٹی نہ گری تھی اور رب بھی راضی ہے اور تیری ماں بھی راضی ہے اور تیری ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، حضرات محترم تو اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اے پروردگار عالم، جب میری ماں ہی دنیا میں نہ رہی تو میں جی کر کے کیا کروں گا؟ اے پروردگار عالم مجھے بھی میری ماں سے ملا دے۔ حضرات محترم یہ دعا کرنی تھی، اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی۔ حضرات محترم 750 سال تک عبادت کرتا رہا، لیکن اس کی رب تبارک و تعالیٰ کی اور اس کی ماں کو راضی کرتا رہا، رب بھی راضی ہو گیا اور اس کی ماں بھی راضی ہو گئی۔ لیکن آج ہمارا عالم کیا ہے؟ ہم اگر کوئی دنیا کی چیز ہماری ماں نہیں مانگ رہی ہے، اگر ہمارے حق میں ہماری ماں دعا کر رہی ہے تو اس کے دل میں کوئی لالچ نہیں ہے، اس کے دل میں اگر دیکھا جائے تو اپنے بیٹے کی محبت ہے، پیار ہے۔ وہ کسی ماں باپ جو ہے اپنے اولاد کی اگر پرورش کرتے ہیں کسی لالچ میں نہیں کرتے ہیں، اگر اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کسی لالچ کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں۔ آج دنیا والوں سے آپ دعا کرواتے ہوئے نظر آؤ گے، کسی کے دل میں کوئی نہ کوئی تو لالچ ہوگا، کوئی نہ کوئی تو مطلب ہوگا، کوئی نہ کوئی تو اس کا ضرور مطلب ہوگا، بغیر کسی مطلب کے تمہارے لیے کوئی دعا کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ لیکن حضرات محترم آج ہم دنیا کے پاس جا رہے ہیں کہ میرے لیے حق میں دعا کر دے، اور ماں باپ راضی نہیں ہے، باپ راضی نہیں ہے، ماں راضی نہیں ہے، انہیں ٹائم سے ان کی دیکھ ریکھ نہیں کر رہے ہو، اور ماں ایک ایک دانے کے لیے ترس رہی ہو، باپ ایک ایک دانے کے لیے ترس رہا ہو، ماں باپ اچھے کھانے کے لیے ترس رہے ہو، اور تم دنیا والوں کو اپنی سخاوت بتاتے رہو تو وہ سخاوت کسی کام میں نہیں آئے گی، کل بروز محشر بھی تمہارے کام میں نہیں آئے گی۔ تم سوچو کہ دنیا والے راضی ہو جائیں گے، دنیا والوں کو اس لیے کھلا رہے ہو کہ دنیا تمہاری واہ واہ کرتی ہوئی نظر آئے، لیکن اگر وہی ٹکڑا وہی کھانا اگر تم انہیں نہ کھلا کر کے اپنے ماں باپ کو کھلاتے ہوئے نظر آتے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جاتی اور آخرت بھی کامیاب ہو جاتی۔ لیکن آج ہمارا عالم کیا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی صحیح طریقے سے قدر کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ماں باپ چاہے کیسا بھی ہو، چاہے گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ ماں باپ کیسا بھی کیوں نہ ہو ان کی عزت کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ نیکوکار ہو، نمازی ہو تو ان کی خدمت کرو گے تو تمہاری زندگی سنور جائے گی، بلکہ مطلقاً فرما دیا کہ ماں باپ کتنے بھی گناہگار کیوں نہ ہو لیکن انہیں راضی کر لو گے تو رب بھی راضی ہو جائے گا، اور جب رب راضی ہو جائے گا تو اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ تو آج جس مسجد کے افتتاح میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں، مجمع اکٹھا ہوا ہے، حضرات محترم اس میں ہر کسی نے حصہ لیا ہوگا، اور کس لیے حصہ لیا ہوگا؟ اس لیے کہ مسجد بھی بن جائے گی اور ہمیں ثواب جاریہ بھی ملتا رہے گا، ہمارے والدین کے نام سے بھی، اور جن نے نہ لیا ہو وہ لے لے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ گھروں کے ان گھروں میں پیسہ ہر کسی کا خرچ نہیں ہوتا ہے،
اس میں پیسہ اسی کا خرچ ہوتا ہے جو رب تبارک و تعالی جس کا چاہتا ہے. بے شک بہت بہت. چاہے ماں باپ کیسے بھی کیوں جن کے باحیات ہوں یا جن کے دنیا سے رخصت ہو جائے، اگر اس حالات میں ہیں اور وہ ان کے پاس پیسہ موجود ہے تو کچھ نہیں، لیکن پھر بھی ان کے حساب سے ان کے ثواب جاریہ کی نیت سے کچھ خرچ کر دو گے تو انشاءاللہ یہاں بھی ثواب پاؤ گے اور آخرت میں بھی ثواب پاؤ گے. حضرات محترم، میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. اگر مجھ سے کہنے میں، آپ کے سننے میں جو بھی غلطیاں ہو گئی ہوں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھے میری اس خطا کو، میرے بولنے کو اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بھی غلطی ہو گئی اور آپ کے محبوب کے صدقہ و طفیل میں اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. آپ تمامی حضرات بھی کلمہ شہادت پڑھ لیجیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.